بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دوسرے حصے میں آج ہم پڑھیں گے کہ قادیانیوں نے ایک نعرہ لگایا کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں، اس کی حقیقت۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ قادیانیوں کے تو بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو دیکھیں جی، آج کے سبق یعنی اس دوسرے حصے میں یہ پڑھیں گے کہ عام طور پر قادیانی طبقہ سادہ قسم کے مسلمانوں کو اپنے بناوٹی اخلاق کے ذریعے متاثر کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی علماء اسلام کی طرف سے ان کے پیشوا یعنی مرزا قادیانی نبوت اور رسالت کے جھوٹے دعوے دار مرزا قادیانی پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے کردار کے متعلق کوئی بات نقل کی جاتی ہے، تو ان کے اخبارات اور ٹی وی چینل اخلاق اور شرافت کی جو ہے وہ دہائی مچانا شروع کر دیتے ہیں اور بے بنیاد شور اٹھا کر اصل بات اور اعتراض سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ وہ جو ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، تو وہ بات بن جاتی ہے۔ ابھی پہلی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ علماء اسلام پر گالیاں اور بد کلامیاں اور بد اخلاقیاں یہ جو ہے اس نے کتنی کی ہیں۔ اگر اسی کا یہ دہائی اٹھاتے ہیں کہ علماء اسلام مرزا قادیانی کو گالیاں دیتے ہیں، تو پہلے ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا جس کو تم نبی مانتے ہو اس نے جو علماء کو گالیاں دی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اب جو ہے دوسرا یہ واضح کرنا ہے کہ قادیانیوں کا جو ایک نعرہ ہے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور یہ مطلب ہے ان کا۔ آپ دیکھیں منکرین توحید اور رسالت کی طرف سے سچے انبیاء کرام پر الزام لگائے گئے اور ان کے حق میں نہایت بےہودہ اور گندی زبان استعمال کی گئی، لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تہذیب اور اخلاق حسنہ ان کے اندر موجود تھا، اس لیے وہ اپنی قوم کے ساتھ میٹھی زبان اور نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے، جیسے آپ نے پہلے پڑھا۔ اور مرزا قادیانی دیکھ لیں اس کو، جس کو مرزائی لوگ جو ہے مصلح اعظم جو ہے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے اصلاح کرنے والا، دیکھیں اس کے حالات ابھی آپ نے سن لیے کہ یہ کیسا گھٹیا غلیظ زبان والا تھا۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ بد زبانی اور بد اخلاقی کرنا صرف اسلام میں ہی برا نہیں بلکہ دنیا کا ہر مذہب اس کو برا جانتا ہے۔ اس لیے باوجود اپنی گندی فطرت کے مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتابوں میں بد زبانی اور بد اخلاقی کی جو ہے اس نے مذمت کی، جیسے پہلے میں نے آپ کو سنایا۔ اسی طرح مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے اصول بیان کر رہا ہے، اصول بیان کرتے ہوئے کہتا ہے گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا یہ شرافت کا طریقہ نہیں۔ اس طرح کہتا ہے ناحق گالیاں دینا یہ سفلوں اور کمینوں کا کام، سفلوں کا یعنی کمی لوگ جو یعنی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، کمینوں کا کام ہے۔ کسی انسان کو حیوان کہنا یہ بھی ایک گالی ہے، ایک قسم کی گالی ہے، یہ خود وہ لکھتا ہے۔ اور اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے مرزا قادیانی لکھتا ہے یاد رکھو یہ بڑی تنگ دلی ہے اور تنگ ظرفی کی نشانی ہے کہ انسان اختلاف رائے اختلاف مذہب کی وجہ سے عمدہ اخلاق کو چھوڑ بیٹھے۔ اسی طرح نسیم دعوت کے اندر یہ بھی لکھتا ہے ہر ایک سختی کو برداشت کرو، ہر ایک گالی کا نرمی سے جواب دو، تمہیں چاہیے کہ آریوں کے رشیوں اور بزرگوں کی نسبت ہرگز سختی کے الفاظ استعمال نہ کرو۔ اور جبکہ اپنے بارے میں لکھتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دیہی کہا جائے، دشنام گالی کو کہتے ہیں یعنی جس کو دشنام دیہی کہا جائے یعنی جس کو گالی کہا جائے۔ پھر کہتا ہے میں نے جوابی طور پر بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ اسی طرح قادیانیوں کے امام الزمان ایک جگہ اپنے عمل کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قوت اخلاق چونکہ اماموں کی طرح
جو ہے اماموں کو جو ہے وہ طرح طرح کے اوباشوں اور کمینوں اور بد زبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان میں اعلیٰ درجے کے اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان میں طیش نفس یعنی غصہ اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ بات نہایت قابل شرم ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ یعنی گندے اخلاق میں گرفتار ہو اور درست بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے، اور جو امام الزمان کہلا کر ایسی کجی طبیعت یعنی ٹیڑھی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنا بات پر منہ میں جھاگ آتا ہو، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح بھی امام الزمان نہیں ہو سکتا۔ مرزا اب دیکھیں معزز سامعین سامعات، اب ہم مرزا قادیانی کے اقوال اور افکار کی روشنی میں مختصر جائزہ لیتے ہوئے مرزا قادیانی کہاں تک اپنے بیان کردہ اصول اور معیار پر جو ہے پورا اترا، قادیانیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، دعوت غور دیتے ہیں۔ شاید آج کا سوچنا کل کے پچھتاوے سے اللہ انہیں بچا لے۔ اب دیکھیں اہل اسلام کے بارے میں مرزا قادیانی کے قلم سے مسلمانوں کے بارے میں جو اس نے لکھا اور جو کچھ آپ نے سنا وہ آپ حیران رہیں گی۔ آپ نے پہلے بھی سنا کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔ یعنی قادیانیت میں حلالی بننے کے لیے لازمی شرط کسی کی ماں کا پاک دامنہ ہونا نہیں بلکہ مرزائیت کی فتح کو تسلیم کرنا، یہ مطلب ہوا نا پھر اس کا۔ اسی طرح اس کی یہ گندی باتیں جو ہے میں مزید جو ہے اس کو نہیں بیان کر سکتا کہ اس نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیں، اس نے اللہ جل شانہ کو گالیاں دیں، اس نے علماء کو گالیاں دیں، عام مسلمانوں کو گالیاں دیں۔ تو اب قادیانی اخلاق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے سادہ لوگ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ اگر تجھے کوئی گالی دے لیکن دوسرا مسکرا کر ملے تو کیا اس سے صاحب اخلاق سمجھا جائے گا؟ اگر تیرے باپ کو گالی دینے والا تیرے آگے پل کے بچھائے تو کیا اسے اعلیٰ اخلاق والا کہے گا؟ اگر تیرے گھر کی عزت کو پامال کرنے والا مصیبت اور غم کے وقت تیرے کام آ جائے تو اس کے اخلاق کے گیت گائے گا؟ تو پھر جو شخص اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء، ان سب کو جو ہے اس نے اس کی گستاخی کی اور ان سب کے مقابلے میں مرزا قادیانی کو نبی اور رسول کہتا ہو، اس کی وحی کو قرآن مانتا ہو، اس کی بیوی کو ام المؤمنین کا خطاب دیتا ہو، اس کے چیلوں کو صحابہ کرام کا درجہ دیتا ہو، اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ کا درجہ دیتا ہو، اس کی باتوں کو حدیث اور کاموں کو سنت ٹھہراتا ہو، تو ایسے گستاخ کو صاحب اخلاق کیسے مان لیں؟ کیا اللہ کی توہین کرنے والا صاحب اخلاق ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گندی زبان کھولنے والا حسن اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے؟ کیا صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ اس کو خوش اخلاق کہا جا سکتا ہے؟ کیا علماء اسلام اور مسلمانان عالم کو غلیظ گالیاں دینے والا عمدہ اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے؟ مسلمان، اے میرے مسلمان، یاد رکھ اگر مرزا قادیانی صاحب اخلاق ہے تو دنیا میں بد اخلاق کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں ان ایمان کے لٹیروں سے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ان کے اصل عقائد اخلاق کا آئینہ دکھا کر جو ہے دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، بلکہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جہاں اپنے ایمان کی حفاظت کرے وہاں پر دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، جتنا ہو سکتا ہے آپ
ان قادیانی جو ان کی غلیظات اور مغلظات اور ان کی جو گندے گھٹیا قسم کے اخلاق ہیں یہ دوسروں کو بتائیں، باقاعدہ حوالہ جات سے ان کو بتائیں۔ ہمارے حضرت مولانا منیر احمد علوی صاحب نے اس کے بارے میں کتاب لکھی ابلیس قادیان، اس کا مطالعہ کریں، اور جو ہے جتنی کتابیں آپ ہو سکتی ہیں آپ ان کے متعلق مطالعہ کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ بس عقیدہ ختم نبوت ہی جو ہے وہ مدار نجات ہے اور اسی کے ذریعے نجات ممکن ہو سکتی ہے، وگرنہ ہم اس دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ مرزا قادیانی کے اخلاق کو اخلاق کہتے ہیں تو ان کو اپنے ایمان کے جو ہے وہ ٹٹولنا چاہیے کہ ان کا ایمان ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ مرزا قادیانی کے جو ہے مرزائیوں کے اعلیٰ اخلاق ہیں یا مرزائیوں کے بڑے اچھے اخلاق ہیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں۔ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں کوئی بندہ آپ کو دودھ کے اندر زہر ملا کر دے رہا ہے اور آپ کہیں کہ کیا کتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے کہ مجھے اس نے دودھ پیش کیا، حالانکہ وہ تو تیری جان کا دشمن ہے، اس نے تجھے دودھ کے اندر زہر ملا کر دیا۔ اور جان بہت کم چیز ہے، ایمان بہت زیادہ چیز ہے۔ اسی ایمان کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میدان احد کے اندر اپنے دندان مبارک شہید کروائے، اور بدر اور احزاب اور حنین اور ان تمام جنگوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخلصین صحابہ کرام کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی دین کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے صحابہ کرام نے کرب و بلا کی وادی کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی دین کی خاطر آج تک جو ہے علماء اور مجاہدین اور نیک لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، آپ تو بہت قیمتی اور بہت زیادہ بڑا خزانہ ہے کہ آپ اگر درست ہو گئیں، آپ کے عقائد درست ہو گئے تو بہت بڑا ایک معاشرہ جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیں، اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، مجھے حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کے اندر گھٹی کی طرح اس بچوں کی رگوں کے اندر 3 باتوں کے جو ہے وہ ڈال دو۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت، یہ اپنے بچوں کی رگوں کے اندر ڈال دو۔ وہ صبح بھی اپنے نبی سے محبت کریں، شام کو بھی اپنے نبی سے محبت کریں، وہ دوپہر میں بھی اپنے نبی سے محبت کریں، وہ خوشی میں بھی اپنے نبی سے محبت کریں، وہ غمی میں بھی اپنے نبی سے محبت کریں۔ آج ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، بس نام کے مسلمان ہیں، نام کے عاشق ہیں۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اخلاق، اوصاف، حضور کی ذات، حضور کے خاندان، حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کے متعلق ذرہ برابر علم نہیں ہے۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بہت غم کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم صرف اس کا رونا نہ پیٹتے رہیں، بلکہ ہم اپنی ذات سے اس کام کو شروع کریں۔ کوئی حالات موافق ہوں یا نہ ہوں، حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوتے، حالات کو خود بنایا جاتا ہے۔ عقل مند وہ شخص نہیں ہے کہ جو موقع کی تلاش میں رہے، عقل مند شخص وہ ہے جو موقع خود بناتا ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا آج سے ہی شروع کر دیں، اپنے خامدوں کو ان مرزائیوں کے بارے میں بتائیں۔ میں جس بازار میں ہوں، میں اپنے چنوٹ شہر کی مین مرکزی مسجد میں، بازار کی مسجد میں امامت کرواتا ہوں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہر جمعہ کو ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، آخر میں 5-7 منٹ ختم نبوت کے لیے میں نے رکھے ہیں۔ اور جو ہے یہاں پہ بہت سارے دکانداروں کو میں نے مرزائیوں کے ساتھ معاملات کرنے سے روکا۔ تو انشاءاللہ ہم مرزائیوں کے ساتھ نفرت کا جو ہے اتنا نفرت کریں کہ ان کے ہر چیز سے بائیکاٹ کریں، ہر چیز سے بائیکاٹ کریں۔ باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مرزائی کافر اور عام کافر میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔